السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، عجم کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے بہرے، بی گونگے، سی اندھے، ڈی لنگڑے۔ صحیح جواب ہے بی گونگے۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت کی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ڈی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کس مقام پر ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے مکہ مکرمہ، بی مدینہ منورہ، سی طائف، ڈی جدہ۔ صحیح جواب ہے اے مکہ مکرمہ۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا تھے جن کا نام قرآن مجید کی ایک سورت میں موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے زبیر، بی حارث، سی ابو طالب، ڈی ابو لہب۔ صحیح جواب ہے ڈی ابو لہب۔ سوال نمبر 5، واقعہ شق صدر کتنی بار پیش آیا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 1 بار، بی 2 بار، سی 3 بار، ڈی 4 بار۔ صحیح جواب ہے ڈی 4 بار۔ سوال نمبر 6، کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے گھنے بالوں پر، بی جڑ سے نکلے ہوئے بالوں پر، سی گھنگریالے بالوں پر، ڈی کالے سیاہ بالوں پر۔ صحیح جواب ہے بی جڑ سے نکلے ہوئے بالوں پر۔ سوال نمبر 7، اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 3، بی 5، سی 7، ڈی 11۔ صحیح جواب ہے اے 3۔ سوال نمبر 8، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 7۔ صحیح جواب ہے اے 3۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 40 بار، بی 30 بار، سی 27 بار، ڈی 21 بار۔ صحیح جواب ہے سی 27 بار۔ سوال نمبر 10، نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے دگنا ثواب، بی دماغی بیماری، سی کوئی حرج نہیں، ڈی بڑھاپا۔ صحیح جواب ہے نماز کے دوران اگر ریح خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی،
ایسے شخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا، لہذا تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا با جماعت، بہر صورت اسے چاہیے کہ ریح خارج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے، بے وضو حالت میں نماز کے اعمال ادا نہ کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ یہ حکم اس شخص کا ہے جو معذور نہ ہو، اور اگر کوئی شخص معذور ہے یعنی کسی کو ریح خارج ہونے کی ایسی بیماری ہو کہ کسی فرض نماز کا مکمل وقت اس طرح گزر جائے کہ وقتی فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی جا سکے، تو وہ شرعاً معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض کے وقت وضو کر لیا جائے اور پھر اس وضو سے ایک وقت میں جتنے چاہیں فرائض ادا اور نوافل ادا کر لے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس ایک وقت کے درمیان میں جتنی بار بھی ریح خارج ہو وہ باوضو ہی سمجھا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور سبب وضو کو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 11، اصحاب کہف کا غار آج کل کس ملک کا حصہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ایران، بی عراق، سی اردن، ڈی ترکی۔ صحیح جواب ہے سی اردن۔ سوال نمبر 12، لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 مرتبہ، بی 3 مرتبہ، سی 4 مرتبہ، ڈی 5 مرتبہ۔ صحیح جواب ہے سی 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 13، دکھاوے کی نماز پڑھنے والا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اپنے آپ کو تباہ کرنے والا، بی ہلاک کرنے والا، سی خود پہ ظلم کرنے والا، ڈی شرک کرنے والا۔ صحیح جواب ہے ڈی شرک کرنے والا۔ سوال نمبر 14، جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 15، اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 مرتبہ، بی 4 مرتبہ، سی 5 مرتبہ، ڈی 6 مرتبہ۔ صحیح جواب ہے ڈی 6 مرتبہ۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔